بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ناظرین. عرض یہ ہے میں اس بات پر حیران ہوں کہ فلسطین اور اسرائیل میں جو جنگ ہے اس پر تو ہماری حکومت بھی بہت مدد کر رہی ہے اور عوام بھی بہت ہی ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. میں حیران یوں ہوں کہ پارا چنار پر اتنا عرصہ ہوا ہے وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے اندر ہے، حکومت کے کان پر جوں نہیں ریگتی اور کوئی حتیٰ کہ میڈیا بھی خاموش ہے. پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. جب ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تمام دہشت گردوں کو چن چن کر قتل کریں گے، اب چننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب وہاں پر جمع ہیں، جاؤ ان کو ختم کرو. اور یہ پارا چنار کے لوگ جو ہیں یہ بھی پاکستان کے باسی ہیں، تو ان کی مدد کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو جو ان کے شہر کو گھیرا ڈال رکھے کر گھیرے ہوئے ہیں اور ان سے لڑ رہے ہیں تو ان کو وہاں سے دور کیا جائے. تو میری طرف سے یہ ہے کہ باقی میڈیا والے اور باقی عوام کو بھی حق ہے کہ پارا چنار میں جو مصیبت ہے اس مصیبت ان کو ایسی مصیبت سے چھٹکارا دلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ گزارش ہے، یہ باب ہم بیان کر رہے ہیں، تیسرا باب ہے، آج اس کا دوسرا خطبہ ہے. اس میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ خلیفہ من جانب اللہ ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کا خلیفہ ہو یا نبی کا خلیفہ، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اور پھر جو نبی کا قائم مقام ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. کیونکہ نبی جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے تو نبی کے بعد جو اس مقام پر آتا ہے تو وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کلام پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک پڑھیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے رسول اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے ملائکہ سے یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل، یہ انی جو ہے یہ حصر کو چاہتا ہے، یعنی اس طرح انی فرما کر یہ حصار یعنی دائرہ لگ گیا ہے اس چیز کے ارد گرد کہ اللہ ہی صرف ہے، صرف اللہ ہی ہے. جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا. اور یہ جاعل اس میں فاعل ہے. یہ کل کی تقریر جو میں نے کی تھی پہلے خطبہ میں اس کو مختصر طور پر دہرا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی میرا پہلا خطبہ نہ سنے تو اسے کم از کم پہلے خطبے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہو جائے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انی جاعل، بے شک میں ہی ہوں. ایک تو انی فرما کر اللہ نے حصر قائم کر لیا، اپنے آپ کو خاص کر لیا ہے، اپنے آپ کو خاص کر لیا ہے خلیفہ کے انتخاب میں، یعنی صرف میں ہی انتخاب کر سکتا ہوں. پھر فرمایا جاعل، یہ جاعل اسم فاعل ہے. فاعل جو ہوتا ہے وہ اسم فاعل جو ہوتا ہے، اسم فاعل وہ جو اسم فاعل جو اسم فاعل کے وزن پر ہو، جیسے کہ لفظ فاعل ہے تو اس کے وزن پر جیسے کہ کاتب اور جیسے کہ رازق، خالق، جو اس فاعل کے وزن پر ہو تو اسم فاعل کہتا ہے. اور اسم فاعل جو ہوتا ہے وہ فاعل کی صفت ہوتی ہے. صفت اپنے موصوف کے ساتھ ہی رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ موصوف سے ان کو الگ کر دیا جائے. اللہ جو فرما رہے ہیں انی جاعل، میں ہوں بنانے والا، اس کا مقصد ہے کہ اللہ نے اپنے لیے یہ مخصوص کر دیا ہے کہ یہ کام میرا ہے کہ زمین میں خلیفہ میں ہی بناؤں گا. تو اور دوسری بات، جو ملائکہ تھے وہ تو اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے عرض کیا یا اللہ قالوا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. عرض کیا کہ اے اللہ تو اسے بناتا ہے جو زمین میں فساد پیدا کرے اور خون ریزی کرے، ہم ہر وقت تیری
ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، تو اگر تو چاہتا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا دے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جس وجہ سے اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا علم آدم الاسماء، کہ آدم کو علم دیا گیا اسماء کا، ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا پھر ان اشیاء کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے یہ فرمایا کہ فانبئونی، بس مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو ملائکہ نے عرض کیا قالوا سبحانک، لا تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں تو بس وہی کچھ علم ہے جو تیری ذات پاک نے ہمیں سکھا دیا، اس سے ہم اور کوئی زیادہ علم نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا، پھر آدم سے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب تو ان چیزوں کے نام ان کو بتا دے۔ فلما انباہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے تو پھر اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کی جو غائب چیزیں میں ہی جانتا ہوں، انی اعلم غیب السماوات والارض، ہاں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، یا جو دل میں چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی تمہاری خواہش یہ تھی کہ وہ خلیفہ نہ بنے، ہم میں سے کوئی خلیفہ بنا دے، یہ وہ دل میں رکھتے تھے، چھپاتے تھے اس بات کو، اعتراض کر رہے تھے آدم پر۔ اللہ کی معصوم مخلوق نے، طاہر و اطہر مخلوق نے یہ اعتراض کیا کہ تو اسے خلیفہ نہ بنا، اس کے باوجود اللہ نے اس مخلوق کی بات کو نہ مانا، بلکہ اپنی مرضی سے خلیفہ منتخب کر کے ان پر یہ مسلط کر دیا حکم کہ میرے خلیفہ کی اطاعت کی طور پر اسے سجدہ کرو، اطاعت کے طور پر، یہ تمہارا مخدوم اور تم خادم ٹھہرے۔ تو پھر تمام فسجادوا، تمام نے تو سجدہ کیا مگر الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اور جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اب واستکبر وکان من الکافرین، تو وہ کافر ہو گیا۔ تو کل تک، اور میں نے یہ تقریر کل کی تھی، اور ان آیات کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہمیشہ خلیفہ اللہ ہی چنتا ہے، یہ حق بھی اسی کا ہے، اس نے یہ مخصوص فرما دیا کہ خلیفہ میں ہی منتخب کروں گا، مگر مخلوق کے ذریعے نہیں، کیونکہ فرشتوں سے کوئی معصوم مخلوق زیادہ نہیں ہے۔ جب فرشتوں کا کہنا اللہ نے نہیں مانا، جب فرشتوں سے یہ نہیں فرمایا کہ تم ہی منتخب کر لو، تم ہی بنا لو، نہیں فرمایا، تو پھر عام انسان جو کہ خطا کار بھی ہوتے ہیں، فرشتوں کی طرح تو معصوم نہیں ہوتے، پھر ان کو کیسے اختیار دیا جا سکتا ہے کہ تم اپنا خلیفہ منتخب کرو؟ اللہ نے یہ اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سورت القصص کی آیت نمبر 28 بھی کل میں نے بیان کی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اے رسول یہ تیرا رب ہے جو چاہے وہ پیدا کرے، یخلق ما یشاء ویختار، اور جو جس کو چاہے وہ چن لے، منتخب کرے، وما کان لہم خیارا، اور کسی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ منتخب کرے۔ سبحان اللہ تعالی عما یشرکون، اللہ اس بات سے پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ آیات کل میں نے پڑھی تھی، تو ان آیات سے یہی واضح ہوا کہ خلیفہ اللہ ہی منتخب کرتا ہے۔ اب آگے بھی کچھ آیات میں پیش کرتا ہوں۔ گزارش ہے سورت اعراف کی آیت نمبر 142 دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، موسیٰ علیہ السلام جب طور پر جانے لگے تو اس نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا کہ وَاخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، تو میرا قائم مقام بن جا، میرا خلیفہ بن جا میری قوم میں، وصلِ اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور ان میرے اصحاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو فساد برپا کریں گے، مگر ان کی پیروی نہ کرنا اور ہمیشہ اصلاح کرتے رہنا۔ تو موسیٰ نے اپنی خود، حالانکہ بنی اسرائیل ایک ہی مقام پر جمع تھے، ایک ہی میدان میں خیمہ زن تھے، جب وہ مصر سے گئے تو وہ ایک ہی مقام پر تھے، اکٹھے تھے ساری قوم۔ اگر خلیفہ منتخب کرنا ہوتا تو اس کو فرما دیتے
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہاں بھی اپنے لیے کوئی میرا نائب کوئی خلیفہ چن لو اور میں طور پر جا رہا ہوں، مگر نہیں، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ خود اپنی مرضی سے خلیفہ منتخب مقرر کیا حضرت ہارون کو مقرر کیا اپنی مرضی سے۔ تو اس لیے جو خلیفہ ہے، جب اگر اللہ کا نبی منتخب کرے تو وہ بھی یوں سمجھو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں پیش کرتا ہوں، وہ آیت ہے سورۃ باقرہ کی۔ سورۃ باقرہ کی آیت ہے کہ بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد سے پہلے اور حضرت یہ سورت ہے، یہ سورت سعاد کی آیت نمبر 26 ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی یضلوک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، میں نے تجھے زمین پر خلیفہ مقرر کیا ہے اپنا، بس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرنا، اپنی خواہش پر نہ چلنا۔ یہ تمہاری جو اگر تم نے خواہش کی پیروی کی، خواہشات کی، تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی یہ بات۔ تو یہ خلیفہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی نے بنایا داؤد کو، اللہ ہی نے خلیفہ بنایا ہارون کو، اللہ ہی نے خلیفہ بنایا اس حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اب کچھ لوگ کہیں گے وہ تو اللہ کے خلیفے تھے، وہ تو نبی تھے، مگر یہ نبی کا جو خلیفہ ہوتا ہے اور وہ تو نبی کے تو اس کو اللہ نہیں، انسان چن سکتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، جب یہ میں کچھ آیاتیں سورۃ باقرہ کی پیش کر رہا ہوں، یہ آیاتیں جو ہیں یہ دوسرے سپارے کی وہ آخری آیاتیں ہیں دوسرے سپارے کی، کہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہ ایک اسماعیل نبی گزرا ہے بنی اسرائیل میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ نبی حضرت موسیٰ کے بعد آیا، حضرت داؤد سے پہلے۔ تو اس کے پاس اس کی قوم اسرائیلی جمع ہو گئے اور ان سے کہنے لگے کہ نزدیک کے بادشاہ ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہمیں لوٹ لیتے ہیں، ہمارے جوانوں کو قتل کرتے ہیں، قیدی بنا لیتے ہیں، عورتوں کو قیدی بنا لیتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر جس کی معیت میں ہم ان سے جنگ کریں اور ہم اس ظلم و تشدد سے بچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ تو اس وقت بنی اسرائیل نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو چن کر بادشاہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ قالوا ان یکون له الملک علینا، وہ کہنے لگے کیا وہ ہم پر حکومت کا حق رکھتا ہے، بلکہ نحن احق بالملک منہ، اس سے تو ہم ہی بہتر ہیں، کیونکہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ نہایت غریب آدمی ہے۔ پہلی آیت میں فرشتوں نے یہ عرض کیا تھا اللہ سے کہ نحن نسبح بحمدک، ہم بہت بہت بڑے عابد ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ جو چنا جاتا ہے تو وہ عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ علم آدم الاسماء، خلیفہ جو منتخب اللہ کرتا ہے وہ علم کی وجہ سے کرتا ہے۔ اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ حضرت اسماعیل سے بنی اسرائیل عرض کر رہے ہیں کیا اللہ وہ ہم پر حق رکھتا ہے حکومت کرنے کا، بلکہ نحن احق منہ بالملک، نحن احق بالملک منہ، اس سے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ولم یؤت سعۃ من المال، کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو اب بظاہر مقرر تو وہ غریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین پر، صاحب ایمان لوگ پر اللہ جسے مقرر کرتا ہے، نہ وہ عبادت کی وجہ سے مقرر کرتا ہے نہ وہ مال کی وجہ سے، چاہے وہ غریب ہو اس کے پاس مال نہ ہو، چاہے وہ عبادت گزار تھوڑا درمیانہ ہو، مگر کچھ بھی ہو، عبادت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، کس چیز کو؟ ایک تو علم ہے،
اور دوسری وہ چیز کالا اس کے ان کے نبی حضرت اسماعیل نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ اللہ علیکم علیکم مالکا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ ہی نے تم پر اس کو چن لیا ہے۔ اور پورا تو حضرت اسماعیل نے تھا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو نبی چن لے وہ اللہ ہی چن لیتا ہے۔ تو کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اسے اللہ نے چن لیا ہے۔ کیوں؟ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ وہ علم کے لحاظ سے تم سے زیادہ ہے اور جسم یعنی شجاعت کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس میں، ایک تو علم اور دوسرے بہادری، شجاعت۔ تو اللہ ہی منتخب اسی کو کرتا ہے جس میں اس وقت کی امت سے جس میں سب سے زیادہ علم ہو اور جو اس وقت کی امت میں سے سب سے زیادہ شجاع ہو، تو وہی خلیفہ بنتا ہے۔ سب سے زیادہ بزرگ نہیں، سب سے زیادہ عبادت گزار نہیں، بلکہ کون بنتا ہے؟ سب سے زیادہ مالدار نہیں۔ اب اللہ نے ان باتوں کا خود ہی مسترد کر دیا کہ سب سے زیادہ عبادت گزار کو نہیں۔ وہ فرشتوں نے کہا تھا ہم بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، انی عالم ما لا تعلمون، وہ جو بات ہے وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو سب سے زیادہ عبادت گزار پسند نہیں کیا گیا۔ تو سب سے زیادہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ولم یؤت خاتم من المال، اور ہمارے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ تو اب ان کو بھی تو باوجود اس کے پاس مال نہیں ہے، مگر اللہ انہی کو چن رہا ہے، انہی کو خلیفہ چن رہا ہے، چاہے اس کے پاس مال نہ ہو۔ اب مال کی وجہ سے بھی نہیں، عبادت کی وجہ سے بھی نہیں، بزرگی کی وجہ سے بھی نہیں، اور کس چیز وہ کیا چیز ہے؟ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کیونکہ وہ زیادہ ہے تم میں علم اور جسم کی وجہ سے۔ ایک تو علم بہت زیادہ ہو، دوسرے وہ شجاع ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، تب تو وہ خلیفہ بن سکتا ہے۔ اور اس کے اگر کوئی یہ کہے کہ میں اور خلیفہ منتخب کون کرتا ہے؟ اللہ ہی منتخب کرتا ہے، اور اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے کسی کو کیونکہ اللہ نے یہ خود فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور صرف میں ہوں خلیفہ بنانے والا، اور کوئی نہیں بن سکتا۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَرَبُّ کو یخلقو، یہ سورت القصص کی آیت نمبر 68 میں نے پڑھی ہے کہ وَرَبُّ کا یخلق ما یشاء وَیختار، اور تیرا رب ہے جو چاہے وہ، تیرا رب ہے جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے چن لیتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ خِيَارًا، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کچھ کسی کو چن لے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تیرا رب ہی ہے جس کو چاہے وہ چن لے اور جس کو جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے وہ چن لے۔ سبحان اللہ تعالی عما یشرکون، اور یہ اللہ پاک اور بلند تر ہے اس سے جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ جسے دیکھو جو نبی کا خلیفہ ہوتا ہے نا بھائی، وہ اس کے نبی کیونکہ بہت زیادہ علم رکھتا ہے، تو اور جو نبوت کا علم رکھتا ہے تو خلیفہ بھی اسی کو ہونا چاہیے، کیونکہ جس کو نبوت کا علم ہو، کیونکہ جو نبی کا کام ہوتا ہے دین پہنچانا، وہی خلیفہ کا کام ہوتا ہے اس دین کا تحفظ کرنا اور آگے بھی دین پہنچانا، تبلیغ کرنا، وہی کام ہوتا ہے خلیفہ کا۔ تو ظاہر خلیفہ اتنا صاحب علم ہونا چاہیے، تب تو، اور شجاع بھی ہونا چاہیے، تب تو وہ مومنوں پر خلیفہ بن سکتا ہے۔ خلیفہ خود کوئی منتخب نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح بہت سے دنیا گزری ہے، مگر بہت انبیاء گزرے سوائے حضرت محمد مصطفیٰ کے، کسی نبی کا کوئی جانشین لوگوں نے منتخب نہیں کیا۔ تو اس لیے خلیفہ ہم منتخب نہیں کر سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، خلیفہ اللہ ہی منتخب کرتا ہے۔ اب کل یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی تقریر میں، اگلے خطبے میں یہ بیان کروں گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا خلیفہ من جانب اللہ، وہ مطلب وہ کیسے ہے خلیفہ جو من جانب اللہ ہوئے، یہ کل انشاءاللہ عزیز بیان ہوگا۔ اس وقت یہ تقریر ختم، مگر یہ میں نے کتاب لکھی ہے، یہ میری کتاب ہے، اس میں موجودہ حالات جو اب ہیں
جو حالات ظاہر ہو رہے ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں. عدل قرآن اور حدیث متشابہات اور عدل آیات متشابہات اور اسی طرح دیگر چیزیں جو ہیں تورات اور انجیل کی آیات متشابہات بھی اس میں بیان کی گئی ہیں. تو انہیں سے بیان کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ کیا ہوں گے, ان کا کیا کچھ نتیجہ نکلے گا, کہاں کہاں جنگیں واقع ہوگی, یعنی جنگیں کہاں کہاں لڑی جائیں گی, اور تیسری جنگ عظیم کب اور کہاں لڑی جائے گی, کہاں کہاں ایٹمی حملے ہوں گے, تیسری جنگ عظیم میں کون کون سے ملک آپس میں اتحادی ہوں گے اور کون کون سے ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے, عالم اسلام اور عالم کفر کا کیا کردار ہوگا اس جنگ میں, اقوام متحدہ امریکہ کا کیا کردار ہوگا, امریکہ برطانیہ کا کیا کردار ہوگا, اور اسی طرح یہ ہے اپنا امریکہ برطانیہ اور ملک یمن, ترکی, پاکستان, سعودی عرب اور عراق, شام, مصر, ان کا کیا کردار ہوگا, آخر فتح دہشت گردی کا کیا انجام ہوگا, آخر فتح کس کی ہوگی, اس جنگ میں کتنا جانی و مالی نقصان ہوگا, اس جنگ میں کس قسم کے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے, انجام کار فتح کس کی ہوگی, انجام کار کیا ہوگا, اور ایٹمی حملے کہاں کہاں ہوں گے, یہ سب چیزیں عدل قرآن و حدیث اور تورات و انجیل کی آیات کے تحت بیان کیے گئے ہیں. قاری کا اس کتاب کو پڑھ کر قرآن اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ اور توحید پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ باقی اللہ علیم الحکیم نے آج سے بہت عرصہ پہلے ان باتوں کو آگاہ فرما دیا تھا, ان باتوں سے اپنی مخلوق کو آگاہ فرما دیا تھا. تو یہ کتاب ہے, اس کتاب کی قیمت آج کل کے بہت ہی مہنگائی کے دور میں کل 300 روپے قیمت ہے علاوہ باقی اللہ, اور کتاب منگوانے کے لیے میرے اس بتائے ہوئے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے, اس نمبر پر رابطہ کر کے کتاب منگوا سکتے ہیں. وہ نمبر یہ ہے 0315 60 96 711, 0315 60 96 711 یہ ٹیلی فون نمبر ہے, اور یہ ٹیلی فون نمبر یہ ٹیلیڈار میں کنورٹ ہے. تو اب اس ٹیلی فون پر اپنا جائے پتہ لکھوا دینا تو کتاب آپ کے پاس پہنچ جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.